الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، اس سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو توڑ اور جوڑ کے ذریعہ سے رواں پڑھنا سیکھ لیا تھا، لیکن اس سیکھنے اور سکھانے کے دوران جن باتوں یا غلطیوں کی نشاندہی نہیں ہو سکی یا جنہیں ہم کھول کر بیان نہیں کر سکے، تو آج انشاءاللہ العزیز ان باتوں پر بات کرتے ہوئے مزید نکھار کر سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں ان دونوں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بار بار ضرورت پیش آتی ہے، اور جنہیں ہم نے بار بار پڑھنا ہو اور انہیں ہم صحیح ادا نہ کر پائیں اور بار بار پڑھنے کے باوجود غلط ہی پڑھتے چلے جائیں تو یہ بات مناسب نہ ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب یہی بچے یا افراد شعبہ تحفیظ القرآن میں زبانی یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی قرآن حفظ کرنے کے دوران تعوذ اور تسمیہ کو کمزور ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر حفظ کے دوران بھی تلفظ کی کمزوریاں رہ جائیں تو پھر بہت دور تک چلتی ہیں۔ اس لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ ناظرات القرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھا اور سکھایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ تعوذ اور تسمیہ پر مزید ایک اور سبق تیار کر لیا جائے، جس میں دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے جائیں، تاکہ عوام الناس میں بنیادی اور ابتدائی کمزوریاں اور غلطیاں دور ہو سکیں، اور شوق اور ذوق رکھنے والے ساتھی صحیح ادائیگی کرنے پر قادر ہو سکیں۔ تو آئیں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کلمہ ہے اعوذ۔ تو اسے عام طور پر یا تو ہم اسے ادا کرتے ہیں اعوذ یا ادا کرتے ہیں اعوذ، جو دونوں غلط ادائیگی ہیں۔ اعوذ، تو اس کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، تو حمزہ کی ادائیگی زبر کے ساتھ آ ہے، تو کہیں یہ آ نہ بن جائے، آ کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ یہ دونوں حرف حمزہ اور عین کے جو نکلنے کی جگہ ہیں وہ قریب ہیں، لہٰذا یہاں توجہ برقرار ہے، آ نہ بن جائے، آ ہی ادا ہو۔ اس کے بعد ہے عو، جو ہم مفردات کی تختی میں عین ادا کرتے ہیں، عین 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 عین، تو اسی کو جب حرکات کے ساتھ ادا کریں گے تو تب بھی عین نکالنے کا اہتمام کریں گے، عو 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 عو، تو عو کہیں او نہ ہو جائے، او ہو گیا تو غلط ادائیگی کی طرف چلے جائیں گے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ حمزہ اور عین کا جو مخرج ہے وہ بالکل قریب ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں ایک دوسرے کی طرف چلے جانے میں خدشہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں توجہ برقرار رہے۔ تو یہاں ہم ادا کریں گے عو۔ اس کے بعد ہے ذو، اعوذ، اس کی مفردات تختی میں جائیں گے، وہاں ذال کا تلفظ دیکھیں گے، اس کا تلفظ ہے ذال ذال ذال، تو یہ پیش کے ساتھ ادا ہوگا ذو 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 ذو۔ اور دوسرا اس سے ملتا جلتا جو حرف ہے وہ ہے زا، اور اس کا تلفظ یہاں ساتھ لکھا ہوا ہے زا زا زا۔ تو اعوذ میں جو حرف ہے وہ ہے ذال ہے، تو یہ نرم حرف ہے، اور جو زا ہے یہ سخت حرف ہے، تو ذال کی ادائیگی کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے کہ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ نرمی سے لگائیں گے تو یہ ذال ادا ہوگا،
اعوذ ذو ذو اعوذ ذو ذو اعوذ. تو ہمارا پہلا کلمہ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد کلمہ ہے باللہ. باللہ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے. باللہ یہ با ہے ایک حرف اور ایک حرف ہے میم. تو یہ با میم کی طرف نہ چلا جائے کیونکہ با اور میم کا جو مخرج ہے وہ ایک ہے. بعض دفعہ سننے میں بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کہیں اس نے با ادا کی ہے یا میم ادا کی ہے. تو لہٰذا یہاں بھی توجہ جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. باللہ سے ملہ نہ ہو, باللہ سے ملہ نہ ہو. اس کو خوب سمجھنے کے لیے بسم اللہ میں جاتے ہیں. بسم اللہ میں ہے ملہ ملہ ملہ, یہاں باللہ نہ ہو. تعوذ میں باللہ ہے اور تسمیہ میں ملہ ہے. ان کا مخرج ایک ہے اور بہت باریک سا فرق ہے. با جو ہے یہ تری والے حصے سے ادا ہوگا اور میم خشکی والے حصے سے ادا ہوگا. ان دونوں کے درمیان 19-20 کا فرق ہے. اس کو ادا کریں گے باللہ ملہ. اعوذ باللہ میں باللہ ہے اور بسم اللہ میں ملہ ہے. یہ ذہن نشین رہے. باللہ میں دوسری جو بات ہے وہ ہے جب زیر کے بعد اللہ جل شانہ کا نام آئے تو پھر ہم لفظ اللہ کو باریک ادا کریں گے. باللہ باللہ. اسی طرح بسم اللہ میں ملہ ملہ بسم اللہ بسم اللہ. اور اگر زبر اور پیش کے بعد اللہ جل شانہ کا نام آئے, لفظ اللہ آئے تو پھر موٹا ادا کریں گے ورنہ باریک ادا کریں گے. زیر ہونے کی صورت میں جب زیر کے بعد لفظ اللہ آئے گا تو ہم اسے باریک ادا کریں گے. زیر کے بعد لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے اسے ہم باریک ہی ادا کریں گے کیونکہ زیر کے بعد لفظ اللہ ہے. لہٰذا یہ اتنا بھی ہم ذہن نشین رکھ لیں گے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں اللہ عز و جل کے نام کو باریک ہی پڑھیں گے. اس کے بعد باللہ کی ہا کی طرف آتے ہیں. جو یہ ہا ہے یہ سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے, گلے کے اس حصے سے ادا ہوگا جو سینے کی طرف سے ہے. اسے ہم پڑھیں گے باللہ اور اس کو پڑھیں گے ملہ ہی پڑھیں گے. ہا کے ساتھ ادائیگی نہ ہو جائے, باللہ نہ ہو, بسم اللہ نہ ہو. تو ان دونوں کا بھی مخرج قریب قریب ہے. یہ ہا جو ہے گلے کے اس حصے سے ادا ہوگی جو سینے کی طرف ہے اور یہ جو ہا ہے یہ اس ہا کے اوپر سے ادا ہوگی. تو لہٰذا یہاں بھی توجہ برقرار رہے. تو یہاں کیسے ادا کریں گے؟ باللہ باللہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں من الشیطان الرجیم. اب یہاں پہ ہم دیکھیں طا ہے, طا اس کا جو تلفظ ہے وہ طا ہے. حروف تہجی کی تختی اٹھائیں, وہاں ہم دیکھیں کہ طا کا جو تلفظ لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے؟ طا لکھا ہے. طا ہم اسے ادا کر جاتے ہیں طوا طوا. تو وہاں دیکھیں گے ہم طوا نہیں لکھا ہوگا, طا لکھا ہوگا. تو لہذا ہم یہاں ادائیگی کریں گے من الشیطان من الشیطان. یہ صحیح ادائیگی ہے اور یہ غلط ادائیگی ہو جائے گی من الشیطان من الشیطان من الشیطان. آگے جو مرحلہ آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے, بہت اہم غلطیاں ہیں. اس کے بعد ہے را. جب ہم را کو ادا کرتے ہیں تو ہم را کی جگہ واو ادا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. کیسے ہم ادا کرتے ہیں؟ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم
من الشیطان الرجیم، یا ہم اس کو اس طرح ادا کریں گے، پہلے تھوڑی سی را کی آواز نکال دیں گے، بعد میں واو کی آواز، کیسے من الشیطان الرجیم، نرواجیم، یہ دونوں ادائیگی جو ہیں غلط ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ ہم بسم اللہ کو بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیں گے کہ یہاں اس کی ادائیگی کیسے کریں گے۔ دیکھیں حروف تہجی میں را کا جو تلفظ ہے وہ را ہے، را، یہ را ہے، وا ادائیگی غلط ہے، لہذا ہم کیسے ادائیگی کریں گے؟ من الشیطان الرجیم، نر، ادھر اعوذ باللہ میں بھی نر ہے اور بسم اللہ میں بھی نر ہے، نوا نہیں کہیں گے، اور یہ آواز کو ناک میں بھی نہیں لے کے جائیں گے، یہ حروف مدہ اور کھری حرکات میں بھی آواز کو ناک میں لے جانے سے بچائیں گے۔ تو یہاں جو صحیح ادائیگی ہے کیا ہے؟ نرواجیم، اور ادھر نرراحیم، اس کے ساتھ یہ بھی ہے را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں کہیں بھی حرف واو نہیں ہے بلکہ صرف حرف را ہے، تو را کی ادائیگی کریں گے من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور زبر سے متعلقہ را کو پر پڑھیں گے، جس را پر زبر ہو اس را کو ہم پر ادا کریں گے، موٹا ادا کریں گے، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہے رحمہ، ہا یہاں نکالیں گے، ہا نکالیں گے، رحمن الرحیم، یہاں ہا نہیں پڑھیں گے، ہا کہاں آتی ہے؟ یہ بسم اللہ ہی میں، لفظ اللہ کی جو ہا ہے وہ سینے کی طرف سے نکلتی ہے، ہی باللہ ملہ، اور رحمان اور رحیم کی ہا ہے وہ ہا کے اوپر سے نکلتی ہے، اوپر والی تھوڑی سی جگہ سے، یعنی کہ گلے کے درمیان سے ہا نکلتی ہے، رحمان الرحیم، رحیم۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں، یہاں تو را ہا کے ساتھ مل رہی ہے، تو یہاں ملائیں گے رحمان الرحیم، لیکن یہ یہاں رحیم میں را جو ہے ہا کے ساتھ نہیں ملتی۔ عام طور پر یہ بھی غلطی سامنے آئی ہے کہ ہم را کو ہا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، رحیم پڑھتے ہیں اس کو، رحیم، را کو ہا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لہذا یہ بھی غلطی ہے، اس کو الگ الگ ادا کریں، رحیم 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 رحیم۔ اور دوسری یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم الرحمٰ پڑھتے ہیں، الرحمن کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہا کو میم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جبکہ یہ الگ الگ ہیں، رحمن الرحیم، ہم سے کیا ادائیگی ہو جاتی ہے؟ منہ کو ہم بند کر دیتے ہیں، رحمن الرحیم، رحمن الرحیم۔ را کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہونٹ جہاں ہیں وہاں برقرار رہیں، اوپر کا ہونٹ اوپر رہے، نیچے کا ہونٹ نیچے رہے، تو پھر ہم را کو خوب واضح ادا کر سکتے ہیں، رحمن الرحیم، رحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کا جو سبق ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم پڑھنے پڑھانے کی طرف آتے ہیں، چلیں بھی بیٹا پڑھیں، اعوذ، دال کو نرم پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹا میں نے ابھی بات سمجھائی کہ یہاں واو ادا نہیں کریں گے، یہاں را ہے، را نکالیں گے، نرراجیم،
نرجیم 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 نرجیم. نرجیم میں نے بتایا کہ ہونٹ اپنی جگہ برقرار رہیں، ہونٹ اوپر نیچے نہ ہوں. نرجیم نرجیم نرجیم. نرجیم ہاں نرجیم. نرجیم. اسی طرح آگے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. ہاں پھر من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے بیٹا، اس کو خوب اچھی طرح یاد کرنا ہے. محترم سامعین، ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.